بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راجپوت ٹیلی ٹیچر۔ پیارے بچوں، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو اردو لکھنا اور پڑھنا سکھاؤں گی۔ پیارے بچوں، اگر آپ واقعی میں اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اردو سیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ کہانیاں ہیں۔ پیارے بچوں، میں اس ویڈیو میں آپ کو اردو سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ بتاؤں گی۔ آپ کو میری بات کو غور سے سننا ہے، پھر آپ کو میری بات پر عمل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، جب میں کہانی پڑھنا شروع کروں تو آپ کو تمام الفاظوں کو غور سے دیکھنا ہے۔ جب آپ کہانی اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں تو آپ اس کہانی کو دیکھ کر لکھیے۔ اس کہانی کو جب آپ دیکھ کر لکھ لیں تو اس کہانی کو آپ بغیر دیکھے اچھے طریقے سے یاد کریں۔ جب کہانی آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے، آپ اسے بغیر دیکھے لکھیے۔ بغیر دیکھے لکھنے کے بعد پھر آپ اپنی کہانی، آپ نے جو بغیر دیکھے کہانی لکھی ہے، اس کہانی کو آپ نے جو کہانی دیکھ کر لکھی تھی اس کہانی سے میچ کیجیے۔ آپ کی جتنی بھی غلطیاں نکلیں، آپ اپنی کہانی کی تمام غلطیوں کی اصلاح کیجیے۔ مطلب ہر غلطی کو 3 مرتبہ، ہو سکے تو 5 یا 10 مرتبہ غلطیوں کو لکھیے تاکہ آپ کی غلطیوں کی اصلاح ہو سکے اور آپ کی اردو جلد سے جلد بہتر ہو سکے۔ تو پیارے بچوں، ہم کہانی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو میرے ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے کہانی کو سننا ہے اور آپ کو پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، ہماری کہانی کا عنوان ہے جھوٹ کی سزا۔ پیارے بچوں، جب آپ کہانی لکھنا شروع کریں تو آپ کو سب سے پہلے ہیڈنگ میں لکھنا ہے کہانی کا عنوان جھوٹ کی سزا۔ اس کے بعد آپ کو کہانی لکھنا شروع کرنی ہے۔ چلیے بچوں، ہم کہانی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ میں کہانی کو 3 مرتبہ پڑھوں گی۔ آپ کو تمام الفاظوں کو غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے تمام الفاظوں کی پہچان ہو سکے۔ چلیے پیارے بچوں، ہم کہانی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو غور سے تمام الفاظوں کو دیکھنا ہے۔ علی ایک ذہین لڑکا تھا، لیکن اسے جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ وہ روز اسکول میں بہانے بناتا۔ کبھی کہتا ٹیچر میرا ہوم ورک گم ہو گیا، اور کبھی کہتا میں بیمار تھا اس لیے اپنا ہوم ورک نہیں کر پایا۔ ایک دن علی کے گھر مہمان آئے۔ اس نے اپنی امی سے کہا، امی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں مہمانوں کے پاس نہیں بیٹھوں گا۔ امی نے اسے کمرے میں لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد علی کا دوست احمد آ گیا۔ احمد نے کھڑکی سے دیکھا تو علی کھیل رہا تھا۔ احمد نے امی کو بتا دیا کہ علی تو بالکل ٹھیک ہے۔ امی کو بہت دکھ ہوا۔ اس دن کے بعد جب بھی علی سچ میں بیمار ہوتا تو کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک دن علی چھت سے گر گیا اور اسے بہت درد ہو رہا تھا، لیکن اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کے گھر والے سمجھے علی پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ علی اس دن بہت رویا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے سب گھر والوں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والے شخص پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ تو پیارے بچوں، اب ہم دوسری مرتبہ اس کہانی کو پڑھیں گے۔ علی ایک ذہین لڑکا تھا، لیکن اسے جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ وہ روز اسکول میں بہانے بناتا۔ کبھی کہتا ٹیچر میرا ہوم ورک گم ہو گیا، اور کبھی کہتا میں بیمار تھا اس لیے اپنا ہوم ورک نہیں کر پایا۔ ایک دن علی کے گھر مہمان آئے۔ اس نے اپنی امی سے کہا، امی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں مہمانوں کے پاس نہیں بیٹھوں گا۔ امی نے اسے کمرے میں لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد علی کا دوست احمد آ گیا۔
احمد نے کھڑکی سے دیکھا تو علی کھیل رہا تھا۔ احمد نے امی کو بتا دیا کہ علی تو بالکل ٹھیک ہے۔ امی کو بہت دکھ ہوا۔ اس دن کے بعد جب بھی علی سچ میں بیمار ہوتا تو کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک دن علی چھت سے گر گیا اور اسے بہت درد ہو رہا تھا، لیکن اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کے گھر والے سمجھے علی پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ علی اس دن بہت رویا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے سب گھر والوں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والے شخص پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ تو پیارے بچوں، ہم تیسری اور آخری مرتبہ کہانی پڑھ رہے ہیں۔ علی ایک ذہین لڑکا تھا، لیکن اسے جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ وہ روز اسکول میں بہانے بناتا، کبھی کہتا ٹیچر میرا ہوم ورک گم ہو گیا، اور کبھی کہتا میں بیمار تھا اس لیے اپنا ہوم ورک نہیں کر پایا۔ ایک دن علی کے گھر مہمان آئے۔ اس نے اپنی امی سے کہا، امی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں مہمانوں کے پاس نہیں بیٹھوں گا۔ امی نے اسے کمرے میں لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد علی کا دوست احمد آ گیا۔ احمد نے کھڑکی سے دیکھا تو علی کھیل رہا تھا۔ احمد نے امی کو بتا دیا کہ علی تو بالکل ٹھیک ہے۔ امی کو بہت دکھ ہوا۔ اس دن کے بعد جب بھی علی سچ میں بیمار ہوتا تو کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک دن علی چھت سے گر گیا اور اسے بہت درد ہو رہا تھا، لیکن اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کے گھر والے سمجھے علی پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ علی اس دن بہت رویا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے سب گھر والوں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والے شخص پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ تو پیارے بچوں، آپ کو میں نے 3 مرتبہ یہ کہانی پڑھا دی ہے۔ آپ کو اچھے طریقے سے اس کہانی کو غور سے دیکھنا ہے، سننا ہے، اس کے بعد اس کہانی کو لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے دوست بھی ہماری ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔